پہلی کتاب کے تیسرے یونٹ کا بنیادی ٹاپک ہے دوسرا، نسبت یا یوں سمجھے اضافت اور نسبت ہم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ایک لفظ ہے کا کی کے، کیا کہا میں نے؟ کا کی کے۔ ہم اردو میں کا کی کے یہ دو لفظوں کے درمیان اس وقت کرتے ہیں کہ جب ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا رسول، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، مثال کے طور پہ کا کی کے کہیں پہ بھی ہم دیکھیں عام طور پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یوں سمجھ لیجئے جس کا تعلق بیان کیا جائے دوسرے کے ساتھ، جس کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، جیسے رسول اللہ کے اندر رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول، تو رسول کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب ذرا میرے جملہ سنیے گا، تو قرآن مجید کے اندر جن کا تعلق دوسرے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے پہلے چیپٹر کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں ایک لفظ لکھ رہا ہوں سبق کو سمجھنے کے لیے آسانی سے۔ یہ کیا ہے؟ رسول، یہ کیا ہے؟ اللہ، دونوں کو ملا کے پڑھیں تو کیا بنتا ہے؟ اب یہاں پہ تعلق اس رسول کا تعلق کس سے بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے اس کو اور اس کو، یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ اور یہ کیا لکھ رہا ہوں میں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ مضاف۔ یوں سمجھ لیں جس کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے اس کو، یہ نام یاد ہو یا نہ ہو میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق بیان کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ بس صرف یہ میں نے اصطلاحات ویسے عام طور پہ بتاتا نہیں ہوں، یہاں پہ اس چیپٹر میں پہلا چیپٹر ہوگا ہمارا مضاف سے متعلق، قرآن مجید کے اندر کون سے مضاف یعنی کون سے لفظ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر اگلا چیپٹر ہمارا یہ ہوگا کہ کون سے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ دوسروں کا تعلق بیان کیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر تیسرے چیپٹر کے اندر ان دونوں یعنی مضاف مضاف الیہ کے بعد ان میں سے کوئی اضافت لفظ ملے گا تو کتاب بڑا ہو جائے گا، تو اس سے کیا بنتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے اب ذرا دیکھیے پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے سر رب، لفظ رب وہ ہے کہ جس کا تعلق بہت سی چیزوں سے بیان کیا گیا قرآن میں۔ پہلا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ رب المشرق، کیا مطلب؟ مشرق کا رب۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کا کی کے، یہ ان کے درمیان میں آئے گا۔ دوسرا پڑھیے کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تیسرے لفظ پڑھیے کیا مطلب ہے؟ آسمان کا رب۔ اب یہاں پہ رب جو ہے گویا کہ یہ ہے کیا لکھا ہے؟ مضاف۔ اب یہاں پہ رب اور اس جیسے اور کون سے مضاف قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان کا تذکرہ بھی اس چیپٹر میں ہوگا۔ جی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی۔ پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ترجمہ زمین کا رب، رب العرش، رب العزہ، رب المشرق، رب المغرب، رب ہارون، رب موسیٰ، رب السماوات، رب المشرقین، رب المغربین، رب العالمین، جہانوں کا رب، رب ھذا البیت، اس گھر کا رب۔ اچھا اب دوسرا لفظ ہے مضاف، دوسرا مضاف جس کا زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ یوم، ٹھیک ہے، جیسے یوم القیامہ، قیامت کا دن، یوم الجمعہ، یوم الحساب، یوم الحج، یوم الحسرہ، یوم الفتح، پتہ کیا؟ یوم الدین، زبردست، یوم الزینہ، زینت کا دن، اور یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن، یوم الخروج، خروج کا دن، نکلنے کا دن، یوم الفرقان، فرق کا دن، یوم الخلود، سدا رہنے کا دن، یوم الوعید، ڈراوے کا دن یا ڈرانے کا دن، وعید ڈرانا، یوم الجمع، جمع کرنے کے لیے جانے کا دن۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ قوم، قوم مضاف کا اضافہ ہے بہت زیادہ، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم ابراہیم یا قوم یونس، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم،
قوم یونس قوم یونس آسان. اسی طرح یہ والا اگلا لفظ کیا ہے؟ آل. آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولاد یا قوم دونوں کے استعمال ہوتا ہے. اب اسی طرح آل ابراہیم آل یعقوب یہ لفظ ہے آل جو بھی اضافت مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں. یہ اہل، اہل کا مطلب گھر والے یا صرف والے. کیا کہا میں نے؟ گھر والے یا صرف والے. مثال کے طور پہ اہل الکتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب والے. ٹھیک ہے. اہل الذکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر والے. ٹھیک ہے. چلیے اہل النار آگ والے. اسی طرح اہل المدینہ اہل یثرب اہل التقوی اہل المغفرہ اہل مدین. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کون سا ہے؟ عذاب. یہ بھی ایک مضاف ہے، یعنی جس کی نسبت کی گئی ہے دوسرے لفظوں کی طرف. مثال کے طور پہ عذاب اللہ، عذاب الآخرہ، عذاب النار، عذاب الجحیم، عذاب جہنم. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ عذاب الخزی. خزی ان کا مطلب کیا تھا؟ رسوائی. عذاب الخزی رسوائی کا عذاب. عذاب السموم، سموم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ جھلسنے جلنے کا عذاب. جی. عذاب السعیر دہکتی آگ کا عذاب. عذاب الحریق جلنے کا عذاب. مختلف قسم کے عذاب ہیں جن کی یہاں پہ اضافت ہوئی ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ آیات. یہ آیات کی نسبت ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ. آیات القرآن قرآن کی آیات، آیات الکتاب کتاب، آیات الرحمن. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ کلمہ. کلمۃ اللہ، کلمۃ العذاب، کلمۃ الکفر، کلمۃ التقوی. آخری لفظ کیا ہے؟ کلمۃ الفصل. کیا مطلب ہوگا؟ فیصلے کی بات، فیصلے کا کلمہ. اگلا لفظ کیا ہے؟ دار. دار کا مطلب کیا ہے؟ گھر. دار الآخرہ، دار القرار ہمیشہ رہنے کا گھر. دار السلام سلامتی کا گھر. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے. مثل. لفظ پڑھیے سب مل کے. مثل. مثل کا مطلب مثال. مثل الجنہ، مثل القوم، مثل الحیات زندگی کی مثال. اس کے بعد اگلا کا مثل. کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر بتائیے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی طرح. ٹھیک ہے. کا مثل مثال کی طرح، مثال کی مانند. کا مثل الشیطان شیطان کی مثال کی طرح. یہاں پہ نا دیکھیں ایک بلاغت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ لیسا کا مثلہ. کیا کہا اپنے بارے میں؟ لیسا کا مثلہ شیء. نہیں ہے اس کی مثال کی طرح. اس کی مثال کی طرح بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے. ذرا سمجھیے کہ دونوں جملے میں فرق. ایک ہے اللہ کی مثال نہیں ہے، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کی مثال کی. یعنی اللہ کی اگر کوئی مثال ہوتی تو اس مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مثال ایک ہے صرف مثال، ایک ہے مثال کی بھی مثال. تو لیسا کمثلہ یہاں پہ سارے وہ ہیں. کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح. کمثل الحمار گدھے کی مثال کی طرح. کمثل الکلب کتے کی مثال کی طرح. کمثل ریح ہوا کی مثال کی طرح. کمثل جنہ جنت کی مثال کی طرح. اگلا مضاف کون سا ہے؟ قول. قول الحق حق کی بات. قول البشر انسان کی بات. قول شاعر شاعر کی بات. قول رسول قول شیطان شیطان. قول کاہن نجومی کی بات، نجومی کا قول. یہ بتائیے اگلا لفظ کیا ہے؟ ایون. ایون کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ کون سا یا کون سی. وہی میں اکثر یاد دلاتا ہوں سورہ رحمان کی ایک آیت جو بار بار آتی ہے. کیا ہے وہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ. کیا مطلب ہے؟ کون کون سی اعلیٰ نعمت. تو ایو شیئن کون سی چیز. ایو ارض زبردست. ایو یوم. ایو حدیث. حدیث کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ ایک بات. کون سی بات؟ وہ ہے نا سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے. سورہ مرسلات کی آخری آیت. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ. بس وہ کون سی بات ہے اس بات کے بعد جس پر وہ کیا لائیں گے؟ اللہ ایمان لائیں گے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ ہے آیت. چلیے ایو آلائی کون سی نعمت ہے. آخری لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایو سورتین کون سی سورت. جی. اس کے بعد اگلا بتائیے کیا ہے؟ بغیر، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بغیر. جی. بغیر حساب، بغیر حق، بغیر علم، بغیر ہدا، بغیر سلطان. آخری کیا ہے؟
بغیر الحق. اگلا کیا ہے؟ غیر. غیر کا مطلب علاوہ. غیر الاسلام، غیر الحق، غیر اللہ، غیر الارض. آخری لفظ بتائیے صرف کیا ہے؟ غیر تقصیر، خسارے کے بغیر، خسارے کے علاوہ. یہ بتائیے اگلا کیا ہے؟ خلق. خلق کا مطلب کیا ہے؟ تخلیق. ترجمہ آپ کریں. خلق اللہ، اللہ کی تخلیق. خلق الرحمن، خلق الناس، انسانوں کی تخلیق. خلق السماوات، خلق الانسان، انسان کی تخلیق. اس کے بعد یہ بتائیے کیا ہے؟ امرأہ. امرأہ کا مطلب عورت یا بیوی. امرأۃ عمران، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ذو یا ذی. ذو یا ذی کا مطلب بھی کیا ہے؟ والا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور لفظ تھا جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا والا. کوئی بتائے گا؟ ہاں شاباش. کیا لفظ تھا؟ اہل. اہل کا مطلب بھی والا ہے اور ذو اور ذی کا مطلب بھی کیا ہے؟ والا ہے. اچھا اب ترجمہ کریں. ذو الرحمہ، رحمت والا. ذو الفضل، فضل والا. ذو العرش، ذو القوہ، قوت والا. ذو الجلال، جلال والا، ہیبت والا. جی. ذو انتقام، انتقام والا. ذی العرش، عرش والا. ذی الذکر، ذکر والا. اور ذی علم، علم والا. اچھا اس کے بعد زینت. زینت کا زینت اللہ، اللہ کی زینت. زینت القوم، زینت الحیات. سبیل، اس کے بعد سبیل اللہ، اللہ کا. سبیل الرشد، رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ. سبیل الرشاد، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہدایت کا. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ ابن. ابن کا مطلب بیٹا. ابن مریم، ابن اللہ. جی. ابن السبیل، ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن السبیل کے پھر لفظی معنی بتائیے کیا ہوں گے؟ ہاں لفظی معنی کیا ہوں گے؟ ابن السبیل کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ ایک ان کی یہود کا قول ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ ان کے قول کا نقل کہ یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ ہیں اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں. یہ اس وہاں سے لیا گیا یہ جملہ، یہ لفظ. ٹھیک ہے. اچھا ابن السبیل لفظی معنی کیا ہے؟ راستے کا بیٹا. اور مراد کیا ہے اس سے؟ مسافر. جو مصارف زکوٰۃ اکثر ہم سنتے ہیں نا، ان مصارف زکوٰۃ میں ایک لفظ کیا آتا ہے؟ وابن السبیل. تو لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ راستے کا بیٹا. مراد اس سے ہوتی ہے مسافر. چلیے یہ لفظ بہت اہم ہے، پڑھیے کیا ہے پہلا؟ عندہ. یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس. صحیح ہے. عند اللہ، اللہ کے بعد. عند الرحمن، عند المسجد، مسجد کے پاس. مع کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. مع اللہ، اللہ کے ساتھ. مع الرسول، رسول کے ساتھ. مع القوم، قوم کے ساتھ. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ شر. شر حاسد، حاسد کا شر. شر غاسق، اندھیرے کا شر. شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کا شر. جی. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ملک، بادشاہت. ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت. ملک مصر، مصر کی بادشاہت. ملک السماوات. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ نبا. نبا کا مطلب کیا ہے؟ لیکن عام خبر کو نبا نہیں کہتے، اہم خبر کو نبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی خبر اس کو نبا کہتے ہیں. نبا نوح، نوح کی خبر. نبا ابراہیم. نبا الخصم، دشمن کی خبر. اگلا لفظ بتائیے لیلہ. لیلۃ القدر، قدر کی رات. لیلۃ الصیام، روزے کی رات. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ خزائن. خزائن اللہ، خزائن الارض، زمین کے خزائن. خزائن السماوات. جی. من دون، من دونی کا مطلب کیا ہے؟ کے علاوہ. اچھا اس لفظ کو آپ سب مل کے پڑھیں. کیا لفظ ہے یہ؟ پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا لفظ آئیے. ٹھیک ہے. من دون اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ. من دون الناس. ٹھیک ہے. من دون الرحمن. زبردست. ٹھیک ہے. کافی دیر ہو گئی تھی، سب نے مل کے نہیں کہا تھا، اب سب مل کے بھی کہیں. اچھا بعض دفعہ سن کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟
ہاں تو کچھ ایسے بھی اثرات ہیں، تو سب مل کے جو ہے کچھ چیزوں کو سب مل کے کریں، ٹھیک ہے. جیسے یہ لفظ ہے نا سو، اس سو کو ہم سب مل کے پڑھیں گے. سو کا مطلب کیا ہے؟ بدترین. جی سوء العذاب. ہاں اب آیا جاندار، اب مزہ آیا. ٹھیک ہے پھر بتائیے. سوء العذاب، سوء الحساب، سوء الدار، بدترین گھر. ہاں ماشاء اللہ. حب کا مطلب کیا ہے؟ محبت. حب اللہ، حب الشہوات، خواہشات کی معنی. حب الخیر. اچھا خیر جو ہے نا قرآن مجید میں 2-3 جگہ خیر کس معنی میں آیا؟ مال کے معنی میں آیا. کس کے معنی میں آیا؟ جیسے ہے نا وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ عادیات ہے نا غالباً. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. جہاں پہ مذمت 3 چیزوں کی مذمت ہے، ان میں سے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. تو مفسرین نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ بعض. بعض کا مطلب بعض اردو میں بھی ہوتا ہے. بعض الکتاب کچھ، بعض الامر کچھ کام. بعض الظن، بعض زن کسے کہتے ہیں؟ گمان. بعض گمان. اگلا کیا ہے؟ سریع. سریع کا مطلب تیز. سریع الحساب، تیز حساب. سریع العقاب، انجام، تیز انجام. انجام نہیں، اصل میں سریع کا مطلب ہے لفظی معنی بتا رہا ہوں. سریع کا مطلب ہے جلدی کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ جلدی کرنے والا. تو سریع الحساب کا مطلب کیا ہوگا؟ حساب کی جلدی کرنے والا، جلد حساب کرنے والا. سریع العقاب کا مطلب کیا ہوگا؟ جلد انجام دینے والا. ٹھیک ہے آگے کیا اگلا لفظ؟ شدید. شدید کا مطلب سخت. شدید العذاب، شدید العقاب. جی جی فرمائیے. جی جی اچھا میں پیچھے رہ کے دوں. جی جی ہاں ہاں بالکل صفت کے معنی، فعل کے معنی بھی آتا ہے. بالکل بالکل. اسی طرح یہاں پہ بھی سریع جو ہے نا ویسے اسم کے معنی میں جب آئے گا تو تیز کرنے والا. ٹھیک ہے اور اس میں صرف اور صرف تیز بھی ہو سکتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ سریع جو ہے نا ذرا سمجھیے، جس طرح سمیع، ذرا کچھ الفاظوں کو سنیے گا. قریب، بعید، ہاں اور حسیب، اسی سے ہے سریع. گزشتہ کلاس کے اندر ایک بات میں نے کہی تھی، میں بتاتا ہوں دوبارہ. ایک ہوتا ہے سامع. سامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. ایک ہوتا ہے سمیع. سامع کا مطلب ہوتا ہے ایسا سننے والا کہ جس کے جو ابھی سن رہا ہے تھوڑی دیر بعد نہیں سنے گا. صحیح ہے، یعنی وقتی صفت جس کے اندر ہو. صحیح ہے. اب انسان سامع ہیں، سامعین. آپ کیوں سامع ہیں؟ کیونکہ ابھی سن رہے ہیں. لازم جب کوئی سنانے والا ہوگا تو آپ نہیں، سنانے والا ہوگا تو نہیں سنیں گے. لیکن سمیع یہ صفت ہے کس کی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت سننے والا ہے. تو دائمی صفت جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں فعیل کا وزن آتا ہے. وہاں کس کا وزن آتا ہے؟ جیسے سمیع، سریع، قریب، بعید. ٹھیک ہے اس طرح کا. تو یہ سریع بھی اسی سے ہے کہ جس کے اندر یہ صفت کون سی ہے؟ دائمی ہے. اچھا اگلی بات چلتے ہیں. یہاں پہ آ جائیے دوبارہ اس بات کی طرف. یہ والی بات تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا رسول اللہ. تو ہم پہلے سبق کے اندر ان الفاظ کو پڑھیں گے جو زیادہ مضاف ہیں، جن کی نسبت ہوئی ہے دوسرے لفظ کی طرف. اور پھر ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے ان الفاظ کو کہ جن کی طرف دوسرے لفظوں کی نسبت ہوئی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب مل کے پڑھیے. زبردست. اور یہ لفظ یاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا اصطلاحات تو یاد کروانی نہیں ہے. صحیح ہے نا، اصطلاحات وہ ہے. ہمیں تو یہاں پہ صرف کیا دیکھنا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے الفاظ ہمیں سمجھ آتے ہیں. بعض دفعہ اصطلاحات کے اندر اتنا انسان گھوم جاتا ہے اصطلاحات کی وجہ سے نا، وہ اصل وہ کہتے ہیں نا عنوان. ایک ہوتا ہے عنوان، اور اس عنوان کے ذیل میں جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں معنون. کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی آرٹیکل ہے نا، اس آرٹیکل کا کوئی ٹائٹل ہے. صحیح ہے. اس ٹائٹل کے بعد جو اصل آرٹیکل کے اندر جو باتیں ہوں گی اس ٹائٹل کے کیا ہوں گی؟ مطابق ہوں گی نا. ایسا ہی ہے نا. تو بعض دفعہ عنوان مشکل ہوتا ہے لیکن معنون جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. بعض دفعہ صرف ٹائٹل پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. جب پھر ہم پورا آرٹیکل پڑھتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں بھائی یہ بات تھی. تو ہمیں ان اصطلاحات کو پڑھنے کی، ٹھیک ہے اس مضاف کے تحت وہی بات ہے جو ہم پڑھ لیں،
لیکن اگر مضاف لفظ سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا قرآن میں کیا ہے تو اس کافی ہے. صحیح ہے. تو اصل ہمیں کیا سمجھنا ہے, معنون سمجھنا ہے کہ ہے کیا اس کے اندر. تو اب دیکھیے لفظ اللہ کی طرف دوسروں کی نسبت ہوئی ہے, کتاب اللہ, فضل اللہ, کلام اللہ. اب یہاں پہ سب سے پہلے لفظ اللہ. اب ان لفظ اللہ کے ساتھ بہت سارے الفاظ کی نسبت ہوئی ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. ان میں سے اس میں صرف ان الفاظ کو پڑھوں گا کہ جن کا یہاں پہ جن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. ایک لفظ ہے خلق اللہ, کیا مطلب ہے, اللہ کی. اس کے بعد آخری ہے خشیت اللہ, کیا مطلب ہوگا, اللہ کا خوف. اس کے بعد اگلے کالم کے اندر لفظ کیا ہے, یہ صاد کے نیچے زیر ہے, پڑھیے, صبغۃ اللہ, کیا مطلب ہے, اللہ کا رنگ. اس کے بعد جی سیکنڈ لاسٹ کیا لفظ لکھا ہوا ہے, حبل اللہ, کیا مطلب ہوگا, اللہ کی رسی. آخری لفظ بتائیے کیا ہے, رضوان اللہ, کیا مطلب ہوگا, اللہ کی رضامندی. اچھا اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں نا وہ انتہائی آسان, آپ کو سب پتہ ہے, ٹھیک ہے. جیسے اسم اللہ کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, فضل اللہ آپ کو پتہ ہے, سارے الفاظ آسان ہیں. اب آگے چلتے ہیں. جی یہ بتائیے یہ لفظ کیا ہے, پہلے مقت اللہ, کیا مطلب ہے, اللہ کا غضب. اس کے بعد کیا ہے, مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی. رسالات اللہ, اللہ کے پیغامات. اس کے بعد اگلے لفظ ہے حزب اللہ, اللہ کی جماعت, اللہ کا گروہ. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ, جی جی کون سا لفظ, کون سا والا, ہاں مقت اللہ, اللہ کا. ویسے مقت کہتے ہیں غصے کو, کس کو کہتے ہیں, غصہ, غضب, اسی معنی میں آتا ہے. تو دونوں قریب قریب معنی ہیں, غضب اللہ اور مقت اللہ. اچھا یہ جو لفظ ہے نا, یہ لفظ آپ کو جیم کے اوپر جزم نظر آ رہا ہے, جیم کے اوپر جزم نہیں ہوگا, جیم کے اوپر زبر ہوگا. یہاں کاتب کی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. کس کی, اچھا کاتب کی غلطی. آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا ہے, کیا لکھ کہا ہے میں نے, اچھا ایک لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے کاتب کی غلطی کا. تو پہلے کے زمانے میں نا آپ کو پتہ ہے کہ کمپوزنگ یہ پریس مشینیں تو ہوتی نہیں تھی, صحیح ہے. تو کن کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, کاتبوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, صحیح ہے, کیونکہ پریس کمپیوٹر کمپوزنگ وغیرہ کا سسٹم تھا نہیں. تو بھائی جو بھی معاملہ ہے, کتاب بھی اگر کوئی لکھے گا تو اپنا مسودہ کہتے ہیں اس کو, جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مسودہ دے دیتے ہیں کس کو, کاتب کو. کاتب اپنے اچھے انداز سے لکھتا تھا, پھر اس کی چھپائی ہوتی تھی. اور اس طرح قرآن مجید بھی کیا کاتب لکھتے تھے اس وقت. تو ایک صاحب تھے جن کا نام رحمت اللہ تھا, تو انہوں نے کاتب کو بلایا اور کاتب کو کہا کہ بھائی, اب کاتب جو ہوتا ہے نا بیچارہ وہ بعض دفعہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, تو کاتب سے کہا بھائی دیکھو یہ جو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں نا, یہ اللہ کی کتاب ہے اور نا یہ بہت بابرکت کتاب ہے. اچھا وہ کاتب اس بارے میں مشہور تھا کہ اپنی اختراع زیادہ کرتا ہے, کچھ لکھنے کو دو نا تو اسے کوئی چیز سمجھ میں آتی تھی تو وہ کچھ نہ کچھ چینج کر دیتا تھا. تو اس کو کہا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر کچھ تبدیل نہیں کرنا ہے, جیسا تمہیں نسخہ مسودہ دیا اسی طرح لکھنا ہے تم نے سب کچھ. ہاں اللہ کی کتاب ہے, بے فکر ہو جائیں, میں سب کچھ ایسے ہی کروں گا. تو انہوں نے دے دیا. کتنے دن بعد, اتنے دن بعد آ کے لے لینا. جب وہ لینے کے لیے گئے, اس سے پوچھا ہاں بھائی کوئی تبدیلی تو نہیں کی, بولا نہیں اللہ کی کتاب میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں, لیکن ایک مجھے یہاں پہ کچھ مسئلہ لگا تھوڑا سا. بولے کیا, بولے اللہ کی کتاب اور شیطان کا نام, بری بات ہے. تو میں نے شیطان کی جگہ آپ کا نام لکھ دیا یہاں پہ رحمت اللہ, جہاں جہاں شیطان کا نام تھا. اور بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا تھوڑی تھا, گدھا تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا, تو خرہ عیسیٰ جو ہے نا اس کی جگہ میں نے خرہ موسیٰ کر دیا. یہ کاتب کی غلطیاں بعض ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر کہیں ایسا نظر آئے تو آپ اس کو صرف نظر کر دیں کہ ہم لوگوں نے کمپوز نہیں کیا ہے, کاتب کی ہے, ٹھیک ہے. چلیے اگلے الفاظ پڑھتے ہیں. یہ لفظ پڑھ رہا, یہ بتا رہا تھا میں کیا, اجل اللہ. یہ اجل اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اجل اللہ. اجل اور اجل میں بڑا فرق ہے, میں اس لیے واضح کر رہا ہوں. اجل کہتے ہیں جیم کے اوپر جزم ہو نا, اس اجل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وجہ. کیا ہوتا ہے, وجہ, سبب. لأجل ذالک, قرآن میں ہے نا لأجل ذالک, اسی وجہ سے. تو جیم کے اوپر جب جزم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ, ریزن. لیکن جیم کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو لفظ کس طرح پڑھیں گے آپ, کس طرح پڑھیں گے, اجل. اس اجل کا مطلب ہوتا ہے وقت, مقررہ وقت, مقرر کیا ہوا وقت. تو اجل اللہ کا مطلب کیا ہوگا, اللہ کا مقرر کردہ وقت. چلیے اگلا لفظ یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مضاف الیہ کون سا ہے, سماوات. سماوات کیا چیز ہے, آسمان.
جیسے اس کے اندر ہے ملکوت السماوات، کیا مطلب؟ آسمانوں کی بادشاہت. اس کے بعد ہے جنود السماوات، آسمانوں کے لشکر. فاطر السماوات، آسمانوں کا بدیع السماوات، آسمانوں کا موجد، موجد ایجاد کرنے والا. آگے خلق السماوات، آسمانوں کا بنانا. اس کے بعد اگلے لفظ ہے کتاب، جس کی نسبت ہوئی ہے مختلف الفاظ کی طرف. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ میثاق الکتاب، کتاب کا میثاق، کتاب کا عہد. جی اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کون سا ہے؟ اللیل. لیل کسے کہتے ہیں؟ رات. آیت اللیل، رات کی گھڑیاں، رات کی نشانی. آیا کا مطلب نشانی، رات کی نشانی. اختلاف اللیل، رات کا اختلاف. مکر اللیل، رات کی چال. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ یہ آنا اللیل. اصل میں جو گھڑیاں ہیں نا یہ اوپر سے نیچے آئے گا تھوڑا سا. تو اب آنا اللیل کا مطلب کیا بتائیں گے آپ؟ رات کی گھڑیاں، رات کی ساعتیں. گھڑی سے مراد ساعت، وہ منٹ سے ہوتے ہیں، رات کا وقت. غسق اللیل، رات کا اندھیرا. ناشئۃ اللیل کا مطلب کیا ہے؟ رات کا، رات کی عبادت، ناشئہ. الدنیا، ثواب الدنیا، یہ انتہائی آسان ہے اس کا. یہ لفظ پڑھ لیجئے صرف کیا ہے؟ عراض الدنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا سامان. اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حرث الدنیا. حرث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتی. تو حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی. چلیے اس کے بعد آخرہ، ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب. اچھا لفظ ثواب جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. ثواب کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ لفظ ثواب نکلا ہے ثوب سے. ثواب کس سے نکلا ہے؟ ثوب. ثوب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کپڑے کو. کپڑے کو کہتے ہیں ثوب. ہاں کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے. اور ثوب جو کپڑا بنتا ہے ذرا بتائیے کس طرح بنتا ہے؟ کتنے دھاگوں سے بنتا ہے؟ دو نا. ایک کیا ہوتا ہے؟ تانا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بانا. صحیح ہے. تو تانا بانے کے بغیر ہو سکتا ہے اور بانا تانے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ثوب بھی ہے دراصل بدلہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا اس کے بعد آئے گا. ثوب کیا ہے؟ بدلہ. یعنی یہاں سے عمل جائے گا کوئی بھی تو اس کا بدلہ آئے گا. یہ ہے، اس سے نکلا ہے ثوب. اچھا آگے ثواب الآخرہ، آخری لفظ پڑھ لیجئے صرف. یہ کیا ہے؟ نکال الآخرہ، آخرت کا عذاب. اس کے بعد شیطان، عمل الشیطان، حزب الشیطان. یہ کیا پڑھیے کیا ہے؟ خطوات. خطوہ کسے کہتے ہیں؟ نقش قدم کو. تو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم. اس کے بعد یہ پڑھیے قید الشیطان. کیا مطلب ہوگا؟ شیطان کی سازش. یہ پڑھیے کیا ہے؟ رز الشیطان، شیطان کا وسوسہ. اس کے بعد یہ پڑھیے النار. نار کا مطلب کیا تھا؟ آگ. صرف یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ وقود. وقود کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ ایندھن. یہ یہاں پہ وقود کے اندر واو اور والا نہیں ہے. واو کیا نہیں ہے؟ اور والا نہیں ہے. بعض لوگ واو اور والے واو کو بھی، وہ ایک میں نے ایک بچی ایک تھا، نام پتہ کیا؟ اس بچی کا نام تھا وریشا. کیا نام تھا؟ وریشا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے وریشا آپ نے جو نام رکھا ہے کس اس پہ؟ تو بولے قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا وریشا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں وریشا لفظ ہے. تو اب میں سوچنے لگا وریشا، پھر مجھے یاد آیا ہاں ایک جگہ ہے وریشا، لیکن وریشا کے اندر واو تو اور کے معنی میں، ریشا پر کے معنی میں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اس طرح بھی رکھ لیتے ہیں. تو واو یہاں پہ کس معنی میں؟ اپنے لفظ ہے واو. واو اپنا ہے. وقود کا مطلب اس کے اندر شامل ہے، واو اور کے معنی میں نہیں ہے. اگلا کیا ہے؟ الناس. ناس کا مطلب لوگ. اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ خلق الناس، لوگوں کی تخلیق. فتنۃ الناس، لوگوں کی آزمائش. یہ لفظ اس کی تصحیح کر لیجئے. یہ لفظ رثاء الناس نہیں ہے بلکہ رعاء الناس ہے. کیا لفظ ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا ریا، ریاکاری، ریاکاری. تو رعاء الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. جی اس کے بعد الرسول ہے. اس کی مختلف یہاں پہ مضاف لکھے ہوئے. اگلا الساعہ. ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت. اس کے مضاف لکھے ہوئے. الغیب. غیب کا مطلب آپ کو غیب، اس کے وہ لکھے ہوئے مضاف. اب یہاں سے رب دو اللفظوں کو ملا کر ہے. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب. اس کے بعد رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب. خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق.
ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا جان۔ غیب ویسے کسے کہتے ہیں غیب؟ ہاں غیب جو حواس خمسہ سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے، کس سے سمجھ میں نہ آئے؟ حواس خمسہ، دیکھنے، سننے، سمجھنے، ان چیزوں سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ آگے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب۔ اب اگلے جو ہے نا قطعے لام زبر لا کے ساتھ ہیں۔ لا کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ یقیناً۔ اب ترجمہ کریں، لذکر اللہ، یقیناً اللہ کا ذکر، لدار الآخرہ، یقیناً آخرت کا، لعذاب الآخرہ، یقیناً آخرت کا، لأجر الآخرہ، یقیناً آخرت کا اجر، لمقت اللہ، یقیناً اللہ کا غضب، لخلق السماوات، یقیناً آسمانوں کی تخلیق۔ اگلا لفظ پڑھیے ذرا پہلے آپ۔ جی پوچھیے۔ ہاں یہ عرض کر دیے، یہاں پہ یہ غلطی ہے، لام کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ جی سارے لفظ کے اوپر زبر ہیں۔ ہاں کیا ہے لفظ ہے؟ لذو حظ، لذو حظ۔ ابھی آج ہی کے سبق میں ذو اور ذی آیا تھا۔ ذو اور ذی کا کیا مطلب تھا؟ والا، زبردست۔ اب بتائیے لا، یقیناً، حظ کہتے ہیں حصے کو، لذو حظ کا مطلب ہوگا یقیناً حصے والا، یقیناً نصیب والا، لذو فضل، یقیناً لقول رسول، یقیناً رسول کا قول۔ الحمدللہ اب تک کے اسباق کی روشنی میں آپ درج ذیل قرآنی جملوں اور آیات کا مفہوم بآسانی سمجھتے ہوئے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب میں لفظ پڑھوں گا اور اب آپ لوگوں نے سب نے مل کر ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ھذا یوم الدین، دین بدلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل، زبردست، ھذا خلق اللہ، اللہ کی تخلیق ہے، ھذا یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن ہے، ذالک وہ امر اللہ، اللہ کا حکم، ذالک ہدی اللہ، تلک وہ آیات الکتاب، کتاب کی نشانیاں آیات ہیں، تلک آیات اللہ، زبردست، تلک حدود اللہ، و ارض اللہ واسعہ، وسیع ہے، ماشاءاللہ۔ جی محمد رسول اللہ، زبردست، ثواب اللہ، اللہ کا بدلہ خیر، بہتر ہے، متاع الدنیا قلیل، تھوڑا ہے، اللہ نور السماوات والارض، زبردست، تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کیا جانا، من اللہ، اللہ سے، ماشاءاللہ، و الی اللہ، الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف نا، و الی اللہ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، معاملات کا انجام ہے، جی، و للہ، زبردست، کیا اللہ ہی کے لیے ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، عاقبۃ الامور، معاملات کا انجام، آگے، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، واللہ شدید العقاب، سخت انجام والا ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے، ماشاءاللہ، ذالک سورہ منافقون۔ اچھا یہ سورہ تغابن ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھی تھی ہے نا، تغابن پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ منافقون۔ کچھ حصہ بھی پڑھتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اذا، جب، جاءکا یہ بھی نہیں آیا، ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب آئے کا آپ کے پاس، المنافقون کا مطلب کیا ہے؟ منافق، قالو کہیں گے، کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں۔ اگلی بات آپ لوگ ترجمہ کریں، انہ کا آپ،
لا رسول اللہ. ہاں منافق آ کر یہ کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, واللہ اور اللہ, یعلم جانتا ہے, انکا بے شک آپ, لا رسولہ اس کے رسول ہیں, واللہ اور اللہ, یشہد گواہی دیتا ہے, ان المنافقین بے شک منافقین, لا کاذبون جھوٹے, ماشاء اللہ جھوٹے ہیں, اتخذو اس کا مطلب فعل ہے, انہوں نے کر لیا ہے, بنا لیا ہے. اگلے لفظ آپ پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے, ایمانہم, ایمان جمع ہے یمین کی, یعنی قسموں کو, اپنی قسموں کو, جو ابھی انہوں نے قسمیں کھائی تھی نا, نشہد انک لرسول اللہ والی قسموں کو, اتخذو ایمانہم, انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو. اگلا لفظ پڑھیے, کیا ہے, جنہ, جنہ کس سے کہتے ہیں, ڈھال. وہ ہے نا, آپ لوگ اکثر رمضانوں کے اندر, انشاءاللہ رمضان بھی قریب ہے, تو ایک حدیث اکثر سنتے ہیں, الصوم جنہ, روزہ کیا ہے, ڈھال ہے. تو جنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈھال, صحیح ہے. تو انہوں نے اپنی قسموں کو کیا بنا لیا ہے, ڈھال بنا لیا ہے, صحیح ہے. پس صدو پس روک رہے ہیں وہ. اگلا لفظ آپ پڑھیے, عن سبیل اللہ, کیا مطلب ہے, اللہ کے راستے سے. انہم بے شک, ہم کا مطلب وہ سب, بے شک وہ سب, ساء برا ہے, ما کانوا یعملون جو وہ کیا کر رہے ہیں, عمل کرتے ہیں. ذالک وہ, بانہم